وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، اور آج ہم جس چیز کا بیان ہے وہ ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو یعنی پیدائش ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کے پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے، یعنی برکت والا مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یا بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین یعنی جو حرم والے تھے اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی، یعنی واقع ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر ہے نا، یعنی بیان کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے، یعنی کچھ نور ظاہر ہوا۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھا آگے، جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا، یہ جو نجدی لوگ آئے، تو مقابر جنت المعلی یعنی جو جنت المعلی کی جو مقبر یعنی قبرستان کی جو قبر تھی، وہ جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب جون 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی یعنی بند تھی۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے، اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا، اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ دیکھیے، اسی طرح دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ اسی طرح دیکھیں، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ اسی طرح دیکھا آگے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا یعنی کمزور تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے
تنگ آ چکے تھے، یعنی میرے ساتھ والے بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ بچہ یتیم ہے تو کچھ نہیں ملے گا اس طرح۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ اب جو ہے آگے ہم یہاں سے پارٹ نمبر 16 میں کنٹینیو پڑھیں۔